الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھنے صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، گزشتہ 2 جمعہ حسد کے تعلق سے میں نے کچھ باتیں عرض کی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسد کرنے والوں سے، حاسدین سے پناہ حاصل کرنے کی تلقین فرمائی کہ تم رب کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ تو ہمیں حسد کرنے والوں سے بچا. کب بچا؟ جب وہ حسد کریں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، حسد کرنے والوں کے شر، ان کی برائی سے ہمیں محفوظ فرما، بچا. اذا حسد، جب وہ حسد کرے. ایک ہوتا ہے کہ بندہ صرف دل میں رکھتا ہے نا حسد، تب تک سامنے والے کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، بس خود اس کا اپنا نقصان، ذاتی نقصان ہوتا ہے. لیکن جب وہ حسد کرنے لگے، مطلب یہ کہ اس پر کارروائی عمل بھی شروع کر دے، آپ کے پیچھے پڑ جائے، اس کو برباد کرنا ہے نا، تو پھر اس کے بعد یہ حسد اس حد تک پہنچتا ہے کہ جس سے حسد کیا جا رہا ہے، جس سے جلا جا رہا ہے، اسے نقصان بھی پہنچایا جاتا ہے. تو اللہ نے ہمیں تلقین فرمائی کہ جب کوئی آپ سے حسد کرنے لگے تو اللہ کی پناہ حاصل کرو، اللہ کی پناہ طلب کرو کہ اللہ تو ہمیں ایسے حسد کرنے والوں سے بچا. جب وہ حسد کرنے لگے کہ اس میں پھر محسود کا، جس سے حسد کیا جائے، اس کا بھی نقصان. اگر کاروبار میں، بزنس میں اگر کسی سے حسد ہو گیا تو بندہ چاہتا ہے کہ کسی طرح اس کے گراہک بھی میرے پاس آنے لگ جائے، اس کا دھندا ٹوٹ جائے، اس کی یعنی کہ بربادی ہو، وہ جتنی ترقی کر رہا ہے وہ سب ختم ہو جائے. یہ حسد ہے. ایک ہوتا ہے کہ اللہ میرا بھی چلا دے، اس کا چل رہا ہے میرا بھی چلا دے. یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ اپنے حصے کا مانگ رہے ہیں، یہ اچھی بات ہے کہ اس کی دکان بڑی چلتی ہے، بہت گراہکی، اللہ تھوڑی مجھے بھی دے دے، تھوڑی گراہکی مجھے بھی مل جائے، اس کا چلتا رہے، مجھے بھی تھوڑا سا میرا رزق مل جائے، یہ اچھی بات ہے. لیکن وہ برباد ہو جائے، اس کی دکان پر ایک مکھی بھی نہ جائے، یہ جو سوچ ہے نا، یہ حسد والی سوچ. پھر لوگ صرف اتنا سوچ کر بیٹھ نہیں جاتے، پھر پیچھے پڑتے ہیں تو باپوؤں کے پاس جاتے ہیں، ڈھونگے دھتوروں کے پاس جاتے ہیں، جوگیوں کے پاس جاتے ہیں، مندروں تک پہنچ جاتے ہیں اور جادو ٹونا اور پتہ نہیں کیا کیا کرواتے ہیں، بندشیں کرواتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا رزق باندھ دیا گیا، تو بندشیں بھی ہوتی ہے. یہ سارے کام کروائے جاتے ہیں صرف حسد کی وجہ سے. ہو سکتا ہے اس کا نقصان ہو، اس کی دکان بند ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، وہ سڑک پر آ جائے، ہو سکتا ہے. لیکن اس کا تو صرف دنیا کا نقصان ہوگا، آپ کا دنیا کا بھی نقصان ہوگا، آخرت کا بھی نقصان ہوگا. حسد کرنے والے کا دنیا میں بھی، آخرت میں بھی نقصان. اسی طرح سے گھروں میں جو ہے نا، وہ عورتوں کا مسئلہ بھی ایسا ہوتا ہے. وہ کچھ عورتوں کی عادت ہوتی ہے ہر بات میں باپوؤں کے پاس پہنچ جانا، اور پھر ان کے دلوں میں ایسے وہم، شیطان تو سانس میں لگا ہوا ہے نا، تو ہمیشہ وہ وہم ڈالتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا تھا کہ یوسوس فی صدورہم من الجنۃ والناس، خناس کی اللہ نے تعریف فرمائی. آخری صورت ہے نا، اس میں خناس کی تعریف فرمائی. خناس کون ہے نا؟ سب سے پہلے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، خناس کے وسوسوں کے شر سے بچا. اب یہ خناس کون؟ تو اللہ خود ڈیفینیشن اس کی تعریف بیان فرماتا ہے. خناس وہ کہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، خناس وہ کہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. من الجنۃ والناس، یہ خناس آدمیوں میں سے بھی ہوتا ہے، انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے، اور جناتوں میں سے بھی ہوتا ہے. ان شیطان ہے وہ جناتوں میں سے ہیں، اور انسانوں میں سے بھی ایسے خبیث ہوتے ہیں، ایسے خبیث النفس ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں. اب ان وسوسے ڈالنے والوں میں وہ باپو بھی ہیں، وہ لوگ بھی ہیں جو عورتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں.
غلط استعمال کا مطلب یہ کہ عورتیں ضعیف الاعتقاد، انہیں جو کہہ دو، تھوڑا سا وہم ڈال دو ان کے دماغ میں، وہ فوراً بھٹک جائے گی۔ تو اب یہ گئی اور جا کر میرے پر یعنی کہ ایسا ہے ویسا ہے، میرے گھر میں بیمار ہوتے ہی رہتے ہیں، باپو نے بتا دیا، میں دیکھتا ہوں تھوڑی سی آنکھیں بند کی، تھوڑا سا کچھ حساب سے بتایا، ہاں آپ کے گھر میں تو کسی نے کچھ کرا دیا ہے، کسی نے کچھ کرا دیا۔ اب یہ کرا دیا اس کے دماغ میں بیٹھ گیا، اور پھر اس کے دماغ میں ایک موجود ہوتی ہے کہ میرے سے دشمنی کون کرتی ہے، یا تو جیٹھانی، دیرانی، نڑند، یہی سب تو ہو سکتی ہے نا۔ تو اور اگر سانس سے دور رہتے، الگ رہتے ہیں تو پھر سانس بھی آ جائے گی، ساتھ میں رہتے ہیں تو نہیں آتی، لیکن یہ کہ دیرانی، جیٹھانی یا نڑند، یہ تین رشتے تو آ ہی جاتے ہیں کہ انہی میں سے کسی نے کروایا ہوگا، ہے نا۔ تو اب یہ کہ وہ اس کے دماغ میں بیٹھ گیا، ہاں اسی نے کروایا ہوگا، وہ مجھ سے بہت جلتی ہے، اسی نے کروایا ہوگا، اس بیچارے نے کچھ نہ کیا اور پھر بھی اس کا نام۔ تو اب یہ بھی شروع ہو جاتی ہے کہ اس کے خلاف بھی کچھ کارروائی کی جائے۔ تو یہ حسد انسان کو دنیا آخرت دونوں جہان میں برباد کرتا ہے۔ اسی حسد میں تو یہ تھا کہ ہم دعائیں یعنی کہ دل سے مانگتے ہیں کہ وہ برباد ہو جائے سامنے والا۔ اسی طرح کی ایک اور چیز ہے، وہ ہے بغض اور کینہ۔ بغض اور کینہ، بغض اور کینہ میں نعمت ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اتنا ہے کہ ہمیں غیر شرعی طور پر نہیں، غیر شرعی طور پر کسی سے دشمنی ہو دل میں، ہمیں کوئی آدمی نہیں پسند، ہمیں اس سے نفرت ہے، ہمیں اس سے نفرت، اس نے کچھ نہیں کیا، ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، لیکن بس ہمیں اس سے نفرت ہے، وہ آدمی ہمیں نہیں پسند، تو ہم اس کے لیے دل میں دشمنی رکھتے ہیں۔ اگرچہ سامنے میٹھے بن جاتے ہوں، ہیں کرتے ہوں، لیکن دل میں، ہمارے دلوں میں بغض ہے، کینہ بھرا ہوا ہے، اور دل میں ہم سوچتے ہیں یا تو اس کا برا سوچتے ہیں، ہمیشہ اس کے بارے میں بدگمانیاں کرتے ہیں۔ تو حسد کے بعد یہ بغض اور کینہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسانوں کے درمیان، انسانوں کے دلوں میں موجود، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ بغض اور کینہ جن کے دلوں میں ہوتے ہیں نا، جن کے دلوں میں بغض اور کینہ ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ایسے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں بغض اور کینہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں جانے سے روک دے گا، اسے دروازے ہی پر روک دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول کی ایک دوسری حدیث سے سرکار فرماتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ کریم فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ جب پل صراط سے گزرنا ہوگا، پل صراط سے، تو پل صراط پار کرنے سے پہلے ایسے لوگوں کو روکا جائے گا جن کے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے سے بغض تھا، کینہ تھا۔ اگر وہ جنتی ہیں تو پہلے ان کے دلوں کو آپس میں معافی تلافی کرا کر صاف کر دیا جائے گا۔ اگر وہ جنتی ہیں تو انہیں پہلے صاف کیا جائے گا، ایک دوسرے سے معافی تلافی ہو جائے گی، میں معاف کر دے، اس نے کہا میں نے معاف کیا، وہ کہا میں نے معاف کر دیا، وہاں دونوں ایک دوسرے کو معاف کریں گے، تب جا کر ان کے لیے پل صراط کا گزرنا آسان ہو جائے گا، ورنہ تو اسے جنت کے دروازے پر روک دیا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے اپنا منہ پھیر لے گا، یعنی اللہ اس کی طرف اپنی رحمتوں کی توجہ نہیں فرمائے گا، رب فرمائے گا انہیں رہنے دو، ہے نا۔ سرکار کی ایک حدیث مبارکہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ 15ویں شعبان کو آپ لوگ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں آسمان دنیا پر نزول کرتی ہے، اور آسمان دنیا پر نزول کرتی ہے، اور نزول کر کے وہ پھر پکارتی ہے، صبح تک پکارتی ہے، کیا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی میں مغفرت کر دوں، ہے کوئی ہے نا رحمتیں طلب کرنے والا میں اسے رحمتیں عطا کر دوں۔ یہ ساری یعنی کہ پکار اور صدائیں چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی بندہ مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ جن کے دلوں میں بغض اور کینہ موجود ہو، حسد موجود ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کے نام اعمال پیش ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ہاں ان کا چلو یہ صاف کر دو، اس پر نیکیاں لکھ دو، اسے معاف کر دو، اسے جان دو۔ لیکن ایسے لوگوں کے جب نام اعمال آتے ہیں اللہ فرماتا ہے اس کو رہنے دو سائڈ میں، فرشتوں اس کا نام اعمال سائڈ میں رکھو، ان پر کوئی کاروائی نہیں، ان کی معافی آج نہیں، انہیں آج رحمت سے حصہ نہیں ملنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں بغض و حسد ہے، کینہ ہے۔ جب تک ان کے دل سے بغض اور کینہ، یہ دشمنی، مسلمانوں سے دشمنی جب تک نکل نہ جائے، ان کے معاملے کو پینڈنگ رکھا جائے، ان کا معاملہ پینڈنگ رکھا جائے، تو 15ویں شعبان کو جہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول، مغفرتوں کا نزول، اللہ معاف فرماتا ہے ہر ایک کو، جو مانگتا ہے اللہ وہ عطا فرماتا ہے، اس دن بھی، اس رات بھی اللہ ایسے لوگوں کو پینڈنگ فرما دیتا ہے، انہیں سائڈ میں رکھو،
انہیں سائڈ میں کر دو، یہ پینڈنگ، جب تک یہ اپنے دلوں سے بغض حسد نہ نکال دیں، اے فرشتوں ان کو رہنے دو۔ اگر بندہ نکال دیتا ہے بغض کینہ، تب تو پھر اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے، نہیں نکالتا وہ ویسے ہی پینڈنگ رہتا ہے، ہر سال پینڈنگ چلتا ہے، اس لیے کہ ہر سال دل میں بغض موجود، حسد اور کینہ ہر سال موجود ہے پورے سال، جب تک جیے تب تک ہم نے کسی مسلمان سے دل میں بغض رکھا، حسد کینہ رکھا، تو ہم مریں گے بھی اسی حال میں، تو ہمارا نامہ ویسے ہی پینڈنگ رہا، مغفرت کا کوئی چانس نہیں، اللہ معاف نہیں فرمائے گا جب تک کہ جس سے بغض اور کینہ رکھا گیا وہ معاف نہ کر دے، تب تک اللہ بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ نے یہاں مہلت دی ہے، یہاں چانس دیا ہے کہ اگر کرنا ہے تو یہاں کر سکتا ہے، مر گیا بندہ آخرت میں پہنچا، اللہ فرمائے گا اب تو کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ وہ بندہ معاف کر دے کہ جس سے تو نے بغض رکھا تھا، جس سے تو نے دشمنی اپنے دل میں رکھی تھی، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی تجھے معاف نہیں فرمائے گا۔ تو یہ ہے بغض اور حسد، یہ کینہ دل میں ایسے دشمنی رکھنا، کیسی؟ غیر شرعی۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کسی بندے کے اعمال صحیح نہیں ہوتے، یعنی کوئی شرابی ہے، کوئی جوا کھیلنے والا ہے، کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو سود کھاتا ہے، کسی کا سود کا کاروبار ہے، حرام کاموں میں مبتلا ہے، ایسا بندہ، تو ایسے بندے سے ہے نا، ایسے بندوں سے بھی ہمیں دل میں نفرت آتی ضرور ہے، ہمارے دلوں میں نفرت ہوتی ہے، ایسا بندے کو ہم پسند نہیں کرتے، لیکن دل میں دشمنی تو نہ ہو، دل میں دشمنی نہ ہو، بغض اور کینہ اس کے لیے نہ ہو، ہے نا۔ ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، میں یعنی کہ جو حرام کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں، جنہیں سمجھایا جائے تب بھی نہیں سمجھتے، نماز کے لیے کہا جائے تب بھی نماز کے لیے نہیں آتے، ڈی جے پر ناچنا ہے تو ناچنا ہے، ہمیں جو خرافات کرنے ہیں تو کرنے ہیں، وہ کھل کر یعنی کہ شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، یہ نہیں کہ بتایا نہیں گیا، بتائے جانے کے بعد وہ کھل کر شریعت کی مخالفت کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اگر سبق سکھانا ہو نا تو ہم سکھا سکتے ہیں، ہم کیسے سکھا سکتے ہیں؟ محلے والے بائیکاٹ کر سکتے ہیں ایسے لوگوں کا، ان کی شادیوں میں نہ جائیں، لیکن ہم تو پہلے ہی کود پڑتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو تو ایک وقت کا کھانا مل گیا کافی ہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے شریعت کیا کہتی ہے کیا نہیں کہتی ہے، ہمیں تو ایک وقت کا کھانا مل گیا نا کافی ہے، ہم پہنچ گئے۔ تو ہمارے لیے ہم یہ بہت یعنی کہ مشکل، ہمارے معاشرے میں یہ سماج میں بہت مشکل اور بہت ڈیفیکلٹ ہے، ہم ایسے لوگوں سے بچ نہیں پاتے۔ ہم اگر سبق سکھانا چاہے سارے مل کر اگر بائیکاٹ کریں تو پھر اس کی اپنے ٹھکانے آ سکتی ہے، لیکن ہم کبھی چاہتے ہی نہیں، ہم اس کا بائیکاٹ کبھی کرتے ہی نہیں، تو وہ بھی کھلے عام حرام کام کر کے بھی کھلے عام گھومتا رہتا ہے، ہم نے کبھی اس کو اس طرح یعنی کہ یہ نہیں کیا کہ ہم اس کا بائیکاٹ کریں، اسے اپنے آپ سے کاٹ دیں، ہم نفرت تو نہ کریں، لیکن شریعت نے بائیکاٹ کی اجازت دی ہے کہ ایسوں کا بائیکاٹ کیا جائے تاکہ وہ راہ راست پر آ سکے، لیکن ہم تو وہ بھی نہیں کرتے، اور پھر جب نہیں کرتے ہیں تو وہ بالکل ایک دم آزاد ہوتے ہیں، ہمیں بولنے والا کون؟ اب بولیں گے، اگر کوئی بولا بھی تو اس کے منہ پر جواب ملے گا، تو تیرا دیکھنا، تو تیرا دیکھ، یہ یعنی کھلا منہ پر جواب ہوگا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم ایسے یعنی کہ جو حرام کاموں میں مبتلا، شرابی ہو، جواری ہو، ایسے سے بھی دل میں دشمنی تو نہیں رکھتے، بغض اور کینہ نہیں، ہاں لیکن یہ کہ ہم اسے نفرت کرتے ہیں، اسے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ شریعت کا حکم ہے کہ ایسوں سے دور رہا جائے، ایسوں کے قریب نہ جائے، اس لیے کہ اگر ان کے قریب جائیں گے، اللہ کے رسول نے بڑی پیاری مثال، بڑا پیارا اگزامپل ارشاد فرمایا، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو گے تو ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بندہ یعنی کہ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اور بروں کے ساتھ بیٹھنا، کہتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک بندہ عطر کی دکان پر بیٹھا ہو، اگرچہ اس نے عطر نہیں خریدا لیکن پھر بھی اسے خوشبو آتی رہی، نقصان تو کچھ ہوا ہی نہیں لیکن خوشبو مل گئی، اسے خوشبو آتی رہی، تو یہ نیکوکاروں کے ساتھ بیٹھنے کا فائدہ کہ اگر نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھا، اگرچہ اس سے کوئی نیک اعمال نہیں کیے لیکن ان پر رحمتیں آ رہی تھی، تھوڑی سی رحمت اسے بھی مل گئی، تھوڑی سی رحمت اسے بھی مل گئی، اور جو بدکاروں کے ساتھ، گنہگاروں کے ساتھ، جو ایسے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، بروں کے ساتھ، اللہ کے رسول فرماتے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے لوہار کی دھوکنی کے پاس کوئی بیٹھا ہو، لوہار وہ دھوکنی چلاتا ہے نا، اور لوہا تپانے کے لیے، گرم کرنے کے لیے، اور پھر اسے پیٹتا ہے، تو یہ کہتے دھوکنی کے پاس بیٹھا ہو تو اگرچہ اس نے اپنے ہاتھ کالے نہیں کیے، اگرچہ اس سے کام نہیں کیا، بیٹھا رہا، لیکن پھر بھی دھواں تو لگے گا،
پھر بھی دھواں تو لگے گا، ہے نا. کہنے کا مطلب اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگرچہ بندہ ان بروں کے ساتھ رہ کر برائی کرتا نہیں، گناہ نہیں کرتا، لیکن پھر بھی صحبت کا اثر تو ہوگا. کچھ تو برائی آ ہی جائے گی، اس کا دل تھوڑا سخت تو ہو ہی جائے گا. ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کا دل اتنا سخت ہوگا کہ اس کے دل میں کوئی رحم نہ ہوگا، رافت نہ ہوگی، اس کے دل میں نیکیوں کی طرف کوئی میلان نہ ہوگا. اس کا دماغ، اس کی سوچ ایسی بن چکی ہوگی کہ وہ کبھی نیکیوں کی طرف جانے کی کوشش نہیں کرے گا. تو یہ ایک نقصان ہے بروں کے ساتھ رہنے کا، بروں کی صحبت اختیار کرنے کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے ایسے بروں سے دور رہنے کا حکم دیا. نفرت نہیں، وہ ہم یعنی کہ چھوٹ چھاٹ کا تو اسلام میں مسئلہ ہی نہیں ہے، چھوٹ چھاٹ کا مسئلہ نہیں، ہم ہمیشہ سب سے مل جل کر رہیں. لیکن یہ کہ اگر ایسے لوگوں سے ہم اگر تھوڑا دور رہتے ہیں تو پھر ہم ان کے شر سے بھی محفوظ رہیں گے، ہم ان کی برائیوں گناہوں سے بھی بچے رہیں گے، اللہ کی رحمتوں میں بھی رہیں گے. ساتھ ہی ساتھ اگر ہم نے ان کا بائیکاٹ مل کر کیا، ایک آدھ دو کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اگر مل کر کیا تو پھر فائدہ یہ ہوگا کہ وہ خود بھی راہ راست پر آئے گا، دل سے نہ صحیح مجبوراً، لیکن اسے بھی گناہوں کو چھوڑ کر سیدھی راہ اختیار کرنی پڑے گی. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب سب مل کر کریں، ہے نا. ایسے بہت سے گاؤں ہیں، شہر ہیں کہ جہاں کی یعنی کہ خبریں آتی رہتی ہے، یا پتہ چلتا ہے کہ بھئی وہاں کے سارے شہر والوں نے مل کر یہ ایک طے کر لیا کہ جس کے یہاں بھی ڈی جے اور ڈانس ہوگا ہم اس کا نکاح نہیں پڑھائیں گے. سارے لوگوں نے مل کر باقاعدہ سب نے مل کر یہ کر دیا، بات ختم ہے. اب پورے شہر میں کوئی اس کا نکاح نہیں پڑھائے گا، اسے جھک مار کر یہ کام سے رکنا پڑے گا، رکنا پڑے گا. وہ کچھ اور کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اسے نکاح پڑھوانا ہے نا. نماز جنازہ نہیں پڑھائی جائے گی، یعنی یہ کہ کوئی عالم نہیں پڑھائے گا، کوئی ایسے چالو چیلا کسی کو بھی کھڑا کر دیں گے بھائی تو پڑھا لے. تھوڑے بہت مسلمان پڑھ لیں گے، لیکن ایسے لوگوں کے نماز جنازہ بڑے بڑے علماء نہ پڑھائیں. کہتے ہیں بڑے علماء نہ پڑھائیں، دور رہیں تاکہ دوسروں کے لیے عبرت ہو کہ ہم نے بھی اگر یہ کام کیے تو ہماری بھی نماز جنازہ ایسا ہی کوئی چلڈر پڑھائے گا، کوئی عالم نہیں پڑھائے گا. یہ شریعت کا حکم ہے، یہ شریعت کا حکم ہے، یہ لوگوں کو ہے نا عبرت دینے کے لیے، تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں. اور اس طرح اگر عبرت حاصل کریں گے تب جا کر صالح معاشرہ بنے گا، ایک اچھا معاشرہ قائم ہوگا. میں نے ابھی ایک اور بات بتاؤں. ابھی میں نے ایک بھائی کو، بندہ ناخن چبا رہا تھا تو میں نے اس کو ٹوکا کہ بھائی ناخن مت چبا، ہے نا. پہلی بات، جیسے میں نے ٹوکا سب گھوم گھوم کے دیکھ رہے ہیں کون ہے کون ہے. کسی کی موبائل کی رنگ بج جاتی ہے نا گھنٹی نماز میں، درمیان نماز میں، حالانکہ موبائل بند کر کے آنا چاہیے، رنگ بند کر کے، لیکن اگر بج گئی بائی چانس، کوئی بیچارہ بھول گیا اس کی بج گئی رنگ، تو ہم جیسے نماز پڑھیں گے پھر سب دیکھیں گے کون تھا وہ کون تھا. یعنی کہ اس کو ہم کیا کرتے ہیں، ایک یعنی بے شرمی محسوس کرواتے ہیں نا، اس سے شرم آتی ہے. وہ بیچارہ ہر کوئی ڈھانک ٹانک کے دیکھ رہا ہے کہ کس کی بجی تھی. پڑوس والا جو بازو میں تھا وہ تو اس کو تو پتا ہی ہے کہ اس کی بجی تھی، تو دیکھے جا رہا ہے. یعنی یہ کہ بند کر کے بھول گیا. اب دیکھو مت تاکہ اسے یہ فیل نہ ہو، اسے بے عزتی فیل نہ ہو. ایک مسلمان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا یہ بھی ایک مومن کی شان ہے، یہ مومن کی شان ہے. آپ اسے مت دیکھو کہ اسے اس طرح بے عزتی فیل ہو، بلکہ ہو گیا ماں ہوگا، کوئی چھوڑو ہوگی کسی کی گنڈی بجی ہوگا کسی کو مولانا نے کسی کو ٹوکا ہے، ٹوکا ہوگا. اچھا کیوں ٹوکا؟ ایسے بہت ایسے بہت سے لوگ ہیں ہے نا کہ جو ناخن چبانے کی ان کی عادت ہوتی ہے، ایسے چباتے رہتے ہیں. میں ہمیشہ جسے بھی دیکھتا ہوں ٹوک دیتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ یہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بہت زیادہ سفید داغ کی بیماری ہوتی ہے، بہت زیادہ بیماری ہوتی ہے سفید داغ کی، ہے نا. لوگوں کی باڈی پر سفید سفید دھبے پڑ جاتے ہیں، داغ پڑ جاتے ہیں. یہ ناخن چبانے سے، یہ ناخن چبانے سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے منع فرمایا، تو ہم کیوں ایسے یعنی کام کر کے ایسی بیماریوں میں مبتلا ہوں، ہے نا. ہمارا پورا چہرہ بگڑ جائے، جسم خراب ہو جائے، سفید سفید دھبے اور نشان پڑ جائے، تو ہمیں اگر یعنی کہ یہ ہمیشہ یاد رکھ کے اپنے گھر والوں کو بھی روکیں کہ وہ ناخن نہ چبائے. ناخن چبانے سے یہ بیماری ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں برس کوڑ کی بیماری. تو اس کوڑ کی بیماری سے بچنے کا آسان سا نسخہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ناخن نہ چبائے. تو کیوں ہم ناخن چبا کے رکھتے ہیں؟ آپ کے لیے کوڑ کی بیماری کیوں دعوت دیں؟ ہم اسے دور کریں اور جسے دیکھیں اسے بھی ہم چھڑوان کے جب دیکھے تب، یعنی کہ ہم کو کوئی غصہ تھوڑی کرنا.
غصہ نہیں کرنا، ہم بس پیار سے نہیں، ناخن نہیں، بس پیار سے سمجھا دیں نا. اگر اسے 10 بار پیار سے ٹوکا گیا نا تو پھر سمجھا کر اگر ٹوکا گیا، روکا گیا تو پھر دھیرے دھیرے اس کی عادت چھوٹے گی. ایک عادت ہوتی نا تو پھر وہ بار بار ہاتھ چلا ہی جاتا ہے، ہاتھ چلا جاتا ہے. انگوٹھا چوسنے کی کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، تو پھر وہ انہیں کتنا بھی روکو نکال تو نکال دے گا، لیکن پھر تھوڑی دیر ہوگی پھر اس کا انگوٹھا چلا جائے گا، ہے نا. یہ عادت ہے. تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بھی، گھر والوں کو بھی اس کام سے بھی روکے. بغض، حسد، کینہ، اس سے بھی ہم اپنے دلوں کو صاف ستھرا اور پاکیزہ کریں. حضرت علی فرماتے ہیں، حضرت عثمان، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، ان کے بارے میں مجھے یہ گمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو پاک صاف فرما دے گا، پھر جنت میں داخل فرمائے گا، پھر جنت کی نعمت عطا فرمائے گا. یعنی حضرت علی سے انہوں نے جنگ کی. حضرت علی فرماتے مجھے اللہ پر یقین ہے کہ اللہ ان کے دلوں کو صاف کر دے گا. یعنی میرے لیے ان کے دل میں کچھ نہ ہوگا، اس حال میں وہ جنت میں داخل ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی پاکیزہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.